اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغا مر جائے اور وہ آڑ میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے، کسی کا بکرا مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھانا، بیل گائے وغیرہ بکری، اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی؟ اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت، اتنا خراب ہے، یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن خوانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ماں اس کو تڑپ رہی ہے، میری بیٹی ہے اور میرا بیٹا چلا گیا، یہ ساری دعائیں، مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، اس سے ذلیل اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں؟ بتاؤ، یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے؟ بھائی تو بھائی، انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو یار، اس سے دوستی کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو۔ 50% لوگ ہیں، وہ تو 5 تھے اب 50 ہے، جو اپنے مرے ہوئے جیسے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا۔ آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو دکھا دیا، یہ تو بڑے اندر سے انکار دلا رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یار، میں ادھر اڑیسہ ادھر سب میں جب پروگرام میں جاتا ہوں حضرت، بات بات چلتے ہوئے سید صاحب اتنا خراب کرتے ہیں، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مولانا، کوئی ایک کام کی بات نہیں، اور بچے کھڑے ہو کے اور پوری قوم کا پیسہ برباد۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑھتا ہوں نا، تم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے، 2 بھائی، 10 بھائی نے اگر توبہ کر لی نا تو میرا نذرانہ وصول ہوگا۔ یار میں نرا پیسوں پہ ہی تھوڑی رہوں گا، تم نے مجھے بلایا، تقریر کرا رہے ہو نا، تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے؟ بولو بنانی ہے نہیں بنانی، تو میرا بھی تو حق ہے۔ اس نیت سے بتاتا ہوں، اس نیت سے نہیں، اگر میں چاہوں تو ہر 2 منٹ پہ تم کود کود کے نعرہ بھی لگاؤ گے، مگر مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے، توبہ کرتا ہوا۔ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ 50%، اور عورتوں میں 80%، اور تم میں نہیں، اب مولاناؤں میں بھی وہ ہو گئے، مولانا بھی تو انسانوں میں ہی ہیں، مولانا بھی ہو گئے، وہ بتاؤں کون ہے؟ بولوں؟ آپ کہو گے یار ہماری حضرت سے ملاقات پہ انہیں کیسے پتا چلا 50%؟ 50% ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تم بھی قرآن پڑھو، فجر کی نماز پڑھ کے پاؤ سپارہ پڑھ کے آیا کرو، آدھا سپارہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہاری بہو بیٹی گھر میں چائے بنا رہی ہے، جب تک تم تسبیح پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، پھر سمجھے چاشت کی نماز پڑھتے چاہ آ جاؤ، چاشت کی نماز پڑھتے، سمجھ رہے میری بات؟ مگر کہاں، لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہہ کہ میں وہ کتاب نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان اس کی نہیں۔ وہ کتاب ہے قرآن پاک، اور اگر غلط ہونا تب تو موبائل کا دور ہے، چاہ کے دیکھ لیو گھر پہ، بلا لیو مجھے، بھرے مجمع میں توبہ کروں گا، اور ابھی اس پہ علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ آیت بھی پڑھوں گا، بھی آیت بھی پڑھوں گا۔ یہاں کے ماشاءاللہ پیپل تھانے کا ایک دور رہا، یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے، جامع مسجد میں وہ نابینا حافظ صاحب تھے، حافظ طفیل، ان کا ریکارڈ رہا پڑا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چھپکلی کا واقعہ سنا دیا، پہلے سانپوں سے تو بچ لو،
ہمارے بزرگ کہہ رہے خالو والی بہت بڑھیا. اچھا چلو توجہ نا میری طرف. لو پکڑ لو. مجھے یاد دلا دی بھول جاؤں گا. وہ کیا یاد دلائے گا؟ وہ تو خود ایک سے دو بنانے کے چکر میں رہتا ہے. تمہاری بھی ہوگی نا؟ ہوگی نا انشاءاللہ. بیچارہ پتہ نہیں یار کون کس دل سے آئے. کبھی کسی کو حقیر مت جاننا. پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لا دو. کوئی پتہ نہیں. مگر تم بھی کارنامے اچھے رکھتے بیٹا. کا تو شکایت نہیں تمہاری. اب شکایت تو نہیں ملنے چاہیے. ہاں انشاءاللہ. چلو. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا آپ کسی کتاب کسی مولانا سے نہیں. جبکہ مولانا کی کتاب بھی حق ہوتی ہے. مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں. قرآن میں اختلاف نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہو تو تم موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو. مگر پھر بھی ابھی اتنے نہیں بگڑے ہو. بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتا ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. حافظ تو فیصل ہوتی ہیں. حافظ تو فیصل ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے شاگرد بڑے بڑے مضبوط ہوئے. میں جسپور میں پڑھاتا تھا نا. تب ایک مرتبہ میں دستار ہوئی تھی جامع مسجد. بہت سال ہو گئے. تب میں آیا تھا تقریر کرنے. ان کے ایک شاگرد تھے انہوں نے بلایا تھا اور وہ حافظ کو نہ تو میری تو عادت ہے میں مانتا نہیں. تو میں نے کہا میں آج سن کے ضرور جاؤں گا. سنوں گا ضرور. مگر میں کس بچے کا سنوں گا یہ آپ نہیں بتاؤ گے. میں جس کا چاہوں گا. تو بولے حضرت سارے بچے یہ ہیں قرآن یہ ہے جس کا چاہیے آپ سن لیجیے. تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس. یہ بندہ ٹھوس. تو میں نے پھر سنا. تجربے بھی سنا رہتے تو بچے مضبوط کہہ رہے. تو میں نے کہا ہاں اچھا پڑھاتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بچے ہیں. اچھا شادی نہیں. چلو اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. یہ پیپل سے آنا ہے نا. اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. سب کے یہاں خوب رحمتوں کا نزول فرمائے. کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے. قرآن کی میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ آسان کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤ. بتا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. یہ کام تو تم بالکل ہی نہیں کرتے ہو. 50% تم مولانا ہی نہیں بچ رہے ہو اور حاجی جی بھی نہیں بچ رہے ہیں. حاجی تو اتنا نمبری ہے بات حج کر کے بھی نہیں سدھرا. پورے شہر میں پورے قصبے میں جھگڑا پھیلا ہے بڑا ہی. لیکن ذرا سنو اللہ فرماتا آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا چغلی کرتا پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن قرآن کا ہر لفظ حق ہے اور سچ. کیونکہ خود اللہ فرماتا ذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو چھوڑو شک کی گنجائش تک نہیں. اب میں تو قرآن پہ ٹک رہا ہوں بھیا. کرو مت کرو جیسے کرو گے ویسے کرو گے. میرا کام تو بتانے کا ہے. اللہ فرماتا آپس میں غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب مجھ سے وعدہ کرو غیبت تو نہیں کرو گے چغلی تو نہیں کرو گے پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے. میری بہنیں پردے کی آڑ سے یا چھتوں پہ کہیں سن رہی ہیں تو وہ بھی پکا عہد کر لیں کیونکہ یہ 80% ہے. بات تو اتنی جلیندی ہے اتنی حسد آئی ہے حضرت. مطلب اتنا گھر میں آگ لگا دیتی آگ.
मैं एक जुमला बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये मोहल्ले में गई आग लगाने। हाँ, इतनी इधर से उधर से उधर, और पता चल जाए ना इसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया। एक ही लड़का है, जमीन भी है, कारोबार अच्छा है, बहुत अच्छा मामला, बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ। तो ये इसको दौरे पड़ने लगे। अब ये इस जुगाड़ में है कि रिश्ता कटे कैसे, और ना लेना ना देना। एक इसकी लड़की भी इतनी बड़ी नहीं जो अपनी लड़की का रिश्ता करे, मगर बाद रिश्ता कटे। पहुंच गई बहाने से पानी उनी पीने वाला, पान की कतरिया खिला दो, पान मान खा के। बोले कितने बच्चे का? एक बेटा, 3 बेटे। बेटा क्या करता? इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कोई भी और काम, अच्छा काम करता, कारोबार करता, नमाज भी बढ़िया रखता। अच्छा का रिश्ता हो गया कि हाँ हुआ। कहाँ का? उस गाँव, तुम्हारे गांव का मिसाल नाम लेते थे, उस गांव में कहाँ गए? मस्जिद के। अच्छा वो मस्जिद में 2 मंजिल मकान जो वो उसमें वो गोरे रंग की लड़की जो वो कहा। अच्छा हुआ करो। बोले क्यों, कोई बात है? उस पर हवाई असर था, वो अब ठीक हो गई है क्या? रिश्ता बहुत बढ़िया, कर लो ना। कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। ले यार, कैंची लेके गई है, कम वक्त काट रहे, कैंची लेके आग लगा रही है आग। बोली दौरे पड़ते हैं कभी कभी दौरे। अच्छा, एक तो वैसे ही यार, पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं। शिफ्ट जब तक ना मिले तो इसके दिल को चुस्की नहीं मिलती। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, गेगले गेगले, कूला जा रहा इधर, कुबड़े का कूला इधर, बुलेट की गद्दी इधर, रखेगा गायब गए बुलेट। वो बुलेट, तेरी बुलेट से खबर में निकलेगी, तेरे कूले ठीक कर दिए जाएंगे, तब मारा जाएगा। ऐसे हालात। अभी तक शेर गलत दोबारा पढ़ते थे और ये कह रहे गलत दोबारा। लेकिन सुनो यार, सोचने की बात। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वत हो रही अम्मा, जब तक इसकी कदियां चिर ना जाए इसे बहू पसंद नहीं आती है। मुंह टेढ़ा ही करती रहेगी। जब झुमकी इतनी लंबी मिली है कि बहू चांद का टुकड़ा और है, कर लो। ब्यूटी पार्लर से गोरी बन के आई है ये तो। हाँ, और अम्मा कह रही चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। और बहने बहने वो भी इतनी रिश्वत हो रही। जब तक इतनी इतनी मोटी जेबरी नहीं मिलती, झनकार नहीं हो रही है, तब तक इन्हें भी भाभी पसंद नहीं आ रही। भाभी, क्या जमाना आ गया। तो एक तो वैसे ही लड़के वाले हैं, अगर शिफ्ट है उधर स्कॉर्पियो मिल गई तो रिश्ता कट। और पहले हजरत कितने अच्छे लोग होते थे, दोस्ती निभाते थे। अब तो ना जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा ना, और उससे पता चल गया यार लड़के वाला रिश्ता अच्छा है, तो लड़की वाला पानी या चाय लेने गया, उसके कान में कह देता है चक्कर में पड़ी, सच्चा घर मैंने देख रखा। जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा वो, ये आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। अच्छा बोलो, ऐसी बात है नहीं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करे, चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। जलन, हसद, रिश्ता कटवाने वाला, लड़ाई में फैलाने वाला। अल्लाह, क्या हो गया हम लोगों। कम से कम तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें यह भी तो हक नहीं कि उसकी टांग पकड़ के खींचो। हजरत एक लफ्ज में सैयद था, मुसलमानों के लिए एक लफ्ज में नहीं बोलता था, मगर इस साल की तकरीरों में बोलने लगा। मुसलमान सब कुछ होता था लेकिन गद्दार नहीं होता था। और अब इतना बड़ा गद्दार है, इतना बड़ा गद्दार, अगर इनका कोई कारोबार चल जाए और देखा कि पुलिस का कोई मैटर, चुपके से आड़ा में जाकर पुलिस को फोन करके पकड़वा। तुझे क्या मिला? तेरा भाई गया ना। इतने बड़े गद्दार है। कहीं से भी कोई थोड़ा सुराग मिले, खुदा न खास्ता अगर किसी की बेटी का ना थोड़ी सी कोई बात छोड़ गई, उससे गलती हो गई है, तो ये मुसलमान भाई आपस में दबाता नहीं,
جہاں موقع ملے گا یہ پڑھو